ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں, میری گورنمنٹ, ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے سارے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو پہلی چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی یقین دلوا دیتا کہ 1 مہینہ آپ لاک ڈاؤن کریں یا 2 مہینہ لاک ڈاؤن کریں, چلے 3 مہینے بھی کر دیں اور اس کے بعد کرونا وائرس ختم ہو جائے گی, تو اس سے بہتر تو چیز کوئی نہیں تھی. ہم کسی نہ کسی طرح کر دیتے, 3 مہینے کی تیاری کر لیتے, جو بھی ملک کی ریسورسز ہیں وہ لگا دیتے, اپنے والنٹیئرز کے ذریعے کھانا بھی پہنچا دیتے, کوشش کرتے. لیکن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں, سائنٹسٹ بیٹھے ہیں, وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی. یعنی اگر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا, تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی, وہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین ہی نکلنے لگی. تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی. اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے, کیوں لاک ڈاؤن کا, یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں, لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں, جب لوگ اکٹھے ہوں تو اس پہ وائرس تیزی سے پھیلتی ہے. اس لیے ہر وہ چیز کریں جدھر لوگ جمع نہ ہوں. اس لیے جو اس کی آخری چیز ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. لوگوں کو بند کر دیں, لوگ جمع نہیں ہوں گے, وائرس کا پھیلنا رک جائے گا. لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی؟ اب دیکھ لیں دنیا میں جدھر لاک ڈاؤن ہے, ووہان پروونس جدھر چائنا نے سب سے کامیاب لاک ڈاؤن کیا تھا, ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے, وائرس پھر سے کہیں آ گئی ہے. ساؤتھ کوریا جس نے لاک ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی, مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے, وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے, ایک اور سپائک آ گئی ہے. سنگاپور میں بھی یہی ہوا. ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لاک ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک. تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے, جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا, وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی. تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ live with the virus. اس سال تو یہ ہم طے کر لیں کہ ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اب دوسری چیز آ جائے, وہ کیسے کرنا ہے. کیا میں اب اپنی میڈیکل کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم لوگوں کو مسلسل لاک ڈاؤن رکھیں. آگے 2 مہینے لاک ڈاؤن ہو چکا ہے, تو کیا 1 مہینہ اور رکھتے ہیں اور پھر 1 مہینہ اور رکھتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ یہ تو پاکستان ہے جس کے اوپر ابھی میں آنے لگا ہوں. آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, اور پیسے کا بھی میں پھر موازنہ کر دوں کہ پاکستان نے مشکل سے ہم نے $8 ارب کا اسٹیمولس پیکج دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن سے, جو بزنسز ہیں. امریکہ نے $2,200 ارب کا پیکج دیا ہے. جرمنی نے 1,000 یوروز کا پیکج دیا ہے. جاپان نے $1,000 ارب کا پیکج دیا ہے. تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں. تو ہم کیا لاک ڈاؤن اب بزنس بند کر سکتے ہیں اتنی دیر تک؟ لیکن ایک اس سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے, میں یہ ذرا اپنی میڈیکل کمیونٹی کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن, میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں اور یا چائنا نے کیا. ہمارا ایک مسئلہ ہے, وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے, اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں, جو ورکرز ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ میں آپ کے سامنے اب یہ اسٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں. ہماری لیبر فورس سروے, یہ پاکستان کی ایک سروے
لیبر کی سروے کرتی ہے. 2017 اور 2018 میں ان کی سروے کے مطابق 2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے محنت کش لیبرز جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2.5 کروڑ ایسے لیبر ہیں, کام کرنے والے ہیں, جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارا کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں, یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں. یہ وہ 2.5 کروڑ لوگ ہیں. جب کہ ہم نے سب کچھ بند کیا, ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, کیونکہ جب آپ پورا لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے, ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے. اب یہ اگر 2.5 کروڑ وہ مزدور ہیں, وہ کام کرنے والے ہیں, جو کہ جب لاک ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی, تو اس سے 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں. اگر گھر میں آپ پورے گھر میں 6 کی بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے وہ 15 کروڑ ہیں. تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں. کتنی دیر تک ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے, اور ابھی یہاں ثانیہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے ہیں جو ڈیولپ ملک نہیں کر سکے. جس طرح کہ ہم نے لوگوں تک پیسہ پہنچایا ہے جو احساس پروگرام کے ذریعے, جو ہم نے 12,000 روپے پہنچائے ہیں, وہ بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گی, اپڈیٹ دیں گی. تو یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں, اور یہ کتنی دیر 12,000 روپیہ ایک خاندان کے لیے کافی رہے گا. تو لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے, یہ احساس ہوتے ہوئے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے, اور ہمیں ڈاکٹرز کے اوپر پریشر پڑے گا اور کیسز بڑھیں گے. یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا, کیسز بڑھنے ہیں ابھی. یہ ہماری جو ہر روز ہم اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں, ہماری جو NCOC جو ہمارا جو ایک ایسا, اللہ کا مجھے بڑا فخر ہے ہم نے ایک ادارہ سیٹ اپ کیا جو سارے ملک سے, سارے صوبوں سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے, جو ہر روز میڈیکل رپورٹس لیتا ہے. ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں کہ ملک میں کرونا کی کدھر جا رہی ہے, کدھر بڑھ رہی ہے, کس طرح بڑھ رہی ہے, باہر سے کتنی ہے, ہوم گرون پاکستان میں وائرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے, وہ پوری اسیس کرتی ہے. پھر ملک کا جائزہ لیتے ہیں, پھر باقی سارے ملک کے چیف سیکرٹری سے, چیف منسٹر سے پوری کوآرڈینیشن کر کے ہم چل رہے ہیں, اور یہ بڑا کامیاب ادارہ ہے. میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ ہماری اسیسمنٹس, ڈیلی اسیسمنٹس کیا ہیں, ہفتے کی کیا ہیں, مہینے کی کیا ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بڑھیں گی, ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کے کیسز بڑھیں گے ابھی. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا تو ہمیں کرونا سے زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. مجھے ایز پرائم منسٹر 10 دفعہ سوچتا ہوں ہر روز کہ کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے وہ لوگ, وہ سفید پوش لوگ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے. تو اس لیے میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ تو اپنی شاید اکانومی کو بچا رہے ہوں, ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ اب کھولیں. تو میں صرف آپ کو اب یہ اپڈیٹ دے دوں, اور تفصیل ابھی بعد میں آپ کو دیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر بھی بیٹھے ہیں, ڈاکٹر فیصل, جو ڈاکٹر ظفر آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, میڈیکل کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پورا احساس ہے اور اس کے لیے پورا پروگرام بنائے ہوئے, وہ بتائیں گے. اور ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر, کرونا کے اوپر, تو باقی بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں, اور ان بیماریوں کا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ساری تو جب کانسنٹریشن ادھر لگی ہے کرونا کی طرف, تو اور بھی پاکستان کے اندر بیماریاں ہیں جن کا جو نگلیکٹ ہو رہی ہیں. بچوں کی امیونائزیشن کیمپینز ہیں, جو بچوں کو ٹیکے لگاتے ہیں, وہ 50% کم ہو گئی ہیں. ہمارے پاس پولیو, ایک پاکستان 2 ملکوں میں دنیا میں جدھر ابھی پولیو کی وائرس بھی ہے, اس کی ہم نے کیمپین کرنی, 2 کیمپینز مس ہو گئی ہیں. تو ایک طرف ہم کرونا کا تو دیکھ رہے ہیں, لیکن باقی ملک بھی سنبھال رہے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مجھے خوشی بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے
پہلے دن سے جس طرح کرونا کے اوپر ہم نے اسٹیپس اٹھائے، مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. جس طرح کے مسئلے مسائل ڈیولپڈ ملک، امیر ملکوں کے اندر آئے، مجھے اللہ کا بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سٹیپس اٹھائے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات کنٹرول میں ہیں. ہماری پروجیکشن کیا تھی؟ میں جب آپ سے 24 اپریل کو آپ کے سامنے آیا تو ہماری پروجیکشن یہ تھی کہ 14 مئی تک پاکستان میں جو کیسز کرونا کے کیسز جو انفیکٹڈ ہیں، جو پازیٹیو کیسز ہیں، وہ ہونے تھے 92,695، اور جو اموات ہونی تھی، جو فوتگیاں ہونی تھی اس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، وہ 1,324 ہونی تھی. یہ ہماری 24 اپریل کو پروجیکشنز تھیں. 52,000 ہماری انفیکشنز ہونی تھی، اور جو اموات ہونی تھی وہ 1,324. اب 14 میں جو ہم نے جو پرسوں گزری، اس میں ہمارے کیسز انفیکٹڈ کتنے ہیں؟ 35,700، اور ہماری فوتگیاں ہوئی ہیں 770. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پروجیکشنز تھیں، اور یہ دنیا کے سے موازنہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کرونا بڑھتی گئی یا جو پیک کرتی گئی اس کے مقابلے میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم پروجیکشن سے نیچے جا رہے ہیں، اور ہمارے ابھی بھی جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جگہ ہیں، ہمارے پاس وہ پریشر نہیں پڑا جو کہ ہاسپٹلز پہ پڑنا چاہیے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ بڑھیں گے کیسز، یہ ہم مینٹلی پریپیئر رہیں. لیکن ہم جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے، ہم انشاءاللہ ہماری جون کے اینڈ تک ہماری جو ہاسپٹل فیسلٹیز ہیں وہ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ اس کا یہ جو ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گی، اور اس کے مطابق جتنے لوگ ہاسپٹلز میں جائیں گے. اور آپ کو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ کرونا جو وائرس کی جو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہر 100 مریض میں سے، ہر 100 وہ لوگوں سے جن کو انفیکشن ہوتی ہے، ان میں سے صرف 4 یا 5 کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب 50,000 سے زیادہ جب کیس بڑھتے جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ہاسپٹل جانا ان کی بھی تعداد بڑھتی جائے گی، اور وہ پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہاسپٹل کے انٹینسو کیئر کے اوپر. ہاسپٹل میں وہ جدھر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور انٹینسو کیئر کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ بھی بعد میں آپ کو ڈاکٹر ظفر بتائیں گے کہ اس کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں، مسلسل اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو انٹینسو کیئر ہوتا ہے، جس کا ایک بسترہ جو انٹینسو کیئر کا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کافی اسپیشلائز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کوئی نرس جا کے وہ انٹینسو کیئر میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا جو کہ صرف اسپیشلسٹ دینے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں. اب آگئی بات کہ ہم نے اب ملک میں کیا کیا چیزیں کھولی. میں حماد اظہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے کاروبار کے مختلف چیزیں اب کھولتے جا رہے ہیں SOPs کے ساتھ. اور وہ جو SOPs ہے، یہ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں، SOPs کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کاروبار کھولے گا ان کے جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ نے یہ قدم اٹھانے ہیں، یہ شرائط ہے جس کے اوپر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے یا آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے، تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے. میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے آپ کو ان SOPs کے اوپر چلنا. ساری قوم کو میں کہتا ہوں، وہ اس لیے کہ دیکھیں، اگر اب یہ جو ہم آہستہ آہستہ یہ جو لاک ڈاؤن اٹھا رہے ہیں، اگر ایک دم اس سے زیادہ بڑھتے ہیں کیسز، تو ہو سکتا ہے جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے. اگر ہم نے مثلا دیکھا کہ کہیں فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ایک دم،
تو فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا. تو آپ سب کو جو مالک ہیں فیکٹری کے, آپ کو نقصان ہوگا, آپ کے لیبر کو نقصان ہوگا. اسی طرح اگر ہم اب دکانیں کھول رہے ہیں تو میں سارے دکانداروں کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر پلیز عمل کریں. آپ اپنے اوپر ڈسپلن کریں, ذمہ داری لیں, کیونکہ آپ جو ذمہ داری لیں گے وہ موقع دیں گے ہم سب کو کہ اس ملک کو آہستہ آہستہ کھولنے کا, تاکہ کاروبار شروع ہو, تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. تو یہ جو آپ آگے ادھر سے ہم جب 2 ہفتے اور 1 مہینہ اور یہ جو بھی 1 سال ہمیں گزارنا پڑے گا کرونا وائرس کے ساتھ, تو اس میں بہت بڑا ذمہ داری ہوگی ہمارے اس قوم کے اوپر, شہریوں کے اوپر, کہ ہم کیسے اپنے اوپر ڈسپلن کرتے ہیں, ہم کیسے یہ ایس او پیز کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم کرونا کا بھی بندوبست کرتے رہیں اور کرونا کو بھی پھیلنے سے, تیزی سے پھیلنے سے روکتے رہیں, اور ساتھ ساتھ ہم جو اتنی بڑی میں نے آپ کو بتایا ہے جو لوگ متاثر ہیں اس سے, وہ تقریباً 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے, تو وہ بھی ان کو بھی ہم نوکریاں ملتے رہیں, وہ بھی کام کرتے رہیں, کیونکہ کوئی بھی ہم 15 کروڑ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے, ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. وہ صرف تب ہوگا جب ان کو نوکریاں ملیں گی, اور وہ نوکریاں ملیں گی, کاروبار چلے گا. تو کاروبار جب ہم کھول رہے ہیں تو میں پھر سے بار بار آپ سے اپیل کرتا رہوں گا کہ آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے. ادھر میں جو ہمارے جو 10 لاکھ سے زیادہ ٹائیگر فورس بنی ہے, میں آپ سب ٹائیگر فورس کو, آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, آپ کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں, لیکن ایک سب بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پبلک کے اندر یہ ایک پوری کیمپین کریں, آگاہ کریں پبلک کو. آپ جا کے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلوائیں کہ جب تک پبلک خود احتیاط نہیں کرے گی کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. ہمارے پاس اتنی نہ پولیس ہے نہ اتنے جیل ہیں, ہم زبردستی نہیں کر سکتے. یہ آپ کو پوری طرح اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. جو میں 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ٹرانسپورٹ, ابھی تک ہمارے کئی صوبوں کے اندر یہ خدشہ ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ کھولیں گے ڈسٹرکٹ میں, انٹر ڈسٹرکٹ کی ٹرانسپورٹ کھولیں گے تو وائرس زیادہ تیزی سے پھیل جائے گی. میں پھر سے, کیونکہ ہم سارا کنسنسس سے فیصلے کرتے ہیں, ہماری NCOC ہر روز ملتی ہے, اور پھر NCCs میں جدھر سارے وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں, ہم سب بیٹھ کے سارے فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں. وہ جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں بھی ہیں, جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ہم سب کو اپنے یعنی کوئی فیصلہ یہ نہیں کرتے کہ جدھر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں مان رہا, تو کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے ابھی تک پوری طرح ٹرانسپورٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا, کیونکہ 1-2 صوبوں کے یہ خدشات ہیں کہ اگر آپ کھولیں گے ٹرانسپورٹ تو یہ وائرس پھیل جائے گی. میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں, ہم جو بھی قدم اٹھائیں پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کرونا وائرس میں جو آج سب سے مشکل میں ہے وہ ہمارا غریب طبقہ ہے. تو جو ٹرانسپورٹ ہے, جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, وہ تو غریب آدمی کی ٹرانسپورٹ ہے. ہم تو, ہماری طرح کے لوگ تو گاڑیوں میں پھر رہے ہیں ابھی بھی, ہم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں اپنی گاڑیوں میں, لیکن ایک غریب آدمی, ایک مزدور, وہ تو جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے لیے تو پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے. تو جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک غریب کی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں. کئی دفعہ اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے, دیہاتوں کے لیے اس کو کہیں جانا ہوتا ہے, کہیں مزدوری کرنی ہوتی ہے, کہیں وہ فیکٹریوں پہ جا رہا ہوتا ہے, اب اور کنسٹرکشن سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے. تو جب ہم ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں سمجھ جائیے کہ ہم سب سے زیادہ نقصان اپنے غریب آدمی کو پہنچا رہے ہیں. اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں. اگر امریکہ جیسی جگہ جدھر 2-2 ہزار لوگ دن میں مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بند کی, اگر یورپ جدھر یورپ کے اندر ایک دن کے اندر 800-800 لوگ, ابھی بھی 500-500 لوگ مر رہے ہیں, انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ بند نہیں کی, ایئر ٹریول بند نہیں کی, ہم نے کیوں یہ بند کر کے رکھ دی ہے؟ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کا اثر پڑے گا, اس کی اکانومی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے, لیکن سب سے زیادہ اس کی غریب آدمی پہ اثر پڑ رہا ہے. تو میں پھر سے آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کھول دیں.
میں آخر میں جو پہلے اپنی پھر میں چاہوں گا کہ میری ٹیم آپ سے بات کر لے. جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ احساس ہے کہ ہمارے لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں, میرا جو پرائم منسٹر کا جو ریلیف فنڈ ہے, جس طرح میں نے پچھلی باری آپ کو بتایا, اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بتا دیں گے کہ جی میں بے روزگار ہوا ہوں اس دور کے اوپر, اور صرف ایک بتا دیں گے کدھر کام کرتا تھا بے روزگار ہوا ہوں, تو ان کو بھی میں اپنے فنڈ سے پیر سے منڈے سے کیش ٹرانسفر کر رہا ہوں, جس طرح کے احساس پروگرام کے ذریعے کیے جا رہے ہیں. تو میری پیر سے جو ہماری اب تک آ چکے ہیں, ہمیں ان لوگوں کے ثبوت آ چکے ہیں, ہم نے ویریفائی کیے ہیں, ہمارے پاس ڈیٹا ہے نادرا کا, ہم چیک کرتے ہیں. وہ چیک کر کے جو کوالیفائی کر چکے ہیں ان کو منڈے سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے. اور میرا جو سارا فنڈ ہے وہ صرف اور صرف ان بے روزگاروں کے لیے پیسہ دیتا رہے گا جب تک انشاءاللہ 1 مہینے تک. ہماری امید یہ ہے کہ جس طرح ہم چلتے جائیں گے, اور انشاءاللہ اگر ہمارے کیسز زیادہ تیزی سے نہ بڑھے تو انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کھولتے جائیں گے اور لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا. خاص طور پہ کنسٹرکشن میں ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو خاص طور پہ کوشش کی ہے ہر قسم کا انسینٹو دیں تاکہ کنسٹرکشن شروع ہو, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, مزدوروں کو روزگار ملے. میں اب یہ چاہوں گا کہ شروع کروں پہلے اسد آپ سے, کہ جو NCOC آپ ہر روز کرتے ہیں, آپ پلیز شروع کریں کہ جو آپ نے نئی چیزیں کنسیسن سے فیصلہ کیے. بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. جس طریقے سے وزیر اعظم ابھی بات کر رہے تھے اور انہوں نے تفصیل میں سمجھایا کہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے, لوگوں کے روزگار کے مواقع دینے کے لیے, اس کی کیا وجہ ہے, اور باقی دنیا سے بھی موازنہ کر کے دیا. تو میں اس میں 2 چیزیں کہوں گا. سب سے پہلے تو میں میڈیا سے اپیل کروں گا. میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا. آپ نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے یہ پیغام پہنچانے کے لیے پاکستانیوں کو, ایک پاکستانی کے پاس, کہ احتیاطی تدابیر کتنی اہم ہوتی ہیں, اور اس کی واضح اثر ہمیں نظر آتا ہے. گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو نظر آتا ہے لوگوں کو جس طرح ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا, اس میں آپ کو فرق نظر آتا ہے. ماسک پہنے ہوئے لوگ باہر بازار میں اگر آپ کو نظر آئیں گے, اور یہ کل ہیلتھ منسٹری نے بائی دی وے اس کے اوپر ڈائریکٹو بھی ایشو کر دیا ہے. پہلے وہ ایک گائیڈنس تھی, اب وہ بازار میں اگر آپ جائیں, ایئرپورٹ میں جائیں, اس قسم کے ہجوم والی جگہ میں جائیں تو ماسک پہننا مینڈیٹری بھی کر دیا ہے. تو اس قسم کے پیغامات, مسافہ نہیں کرنا, گلے نہیں ملنا, اور وہ نظر آتا ہے. تو بڑا آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا, بڑے مؤثر طریقے سے پیغام پہنچایا. لیکن پہلے دن سے جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں اور جو ہماری پالیسی کا آپ کہہ لیں کارنر سٹون ہے, وہ ہے کہ توازن ہم نے رکھنا ہے. ہم نے جو لوگ اس مشکل وقت کے اندر, ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے میرے جیسے لوگوں کے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس, ہم لوگوں جیسے, ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, تو اس کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے. میں میڈیا سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت آپ ایک اہم قوم کے لیے ایک خدمت کر رہے ہیں کہ مستقل ان کو آگاہی ہوتی ہے کتنے کیسز ہو گئے, کتنے اموات ہو گئیں, کس طریقے سے وبا پھیل رہی ہے, ہسپتالوں کے کیا حالات ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں تاکہ ہم سب کے ذہن میں پوری تصویر ہو جس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلے بھی کر سکیں اور فیصلے سمجھ بھی سکیں کہ وہ کیوں کیے جا رہے ہیں, وہ لوگ جن کا نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے نہ جن کی آواز سنائی دیتی ہے, وہ غریب, وہ جس مشکل کے اندر ہے, جو لاک ڈاؤن سے اس کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں, وہ بھی اگر آپ عوام تک پہنچائیں گے تو وہ بھی ایک قوم کی خدمت ہوگی, تاکہ ہمارے سامنے ایک پوری تصویر سامنے آ جائے کہ کیا حالات ہیں اور کیوں فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اور کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ میں قوم کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک باقاعدہ مربوط حکمت عملی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے پاس ہم رجوع کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے خاص طور پر, اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہی کرم کیا ہے. جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ صرف اسی وقت ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل کرتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں, جو ہمارے اختیار کے اندر ہے, وہ صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیونکہ بند رکھنا جو ہے ملک کو وہ ناممکن ہے اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم صرف ملک کھول رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, ٹیسٹ
تشخیص کرنے کی صلاحیت جو ہے اس کو بڑھایا چلا جا رہا ہے. میں ابھی بھی اس سے مکمل طور پہ مطمئن نہیں ہوں، لیکن 26 گنا بلکہ 27 گنا اضافہ ہو چکا ہے مارچ کے وسط میں ہماری جو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت تھی اور جتنے ٹیسٹ ہو رہے تھے اور آج جتنے ہو رہے ہیں. 27 گنا اضافہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور بھی مزید کرنا ہے. لیبارٹریز 2 تھیں صرف، آج 70 کام کر رہی ہیں جو کورونا کا ٹیسٹ کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے NDMA نے بہت زبردست کام کیا ہے. سرجیکل ماسک، N95 ماسک، وینٹیلیٹرز اور جتنے بھی ایکوپمنٹ ہے اس کی سپلائی ارینج کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست کردار ادا کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کمی محسوس نہیں ہوئی. شروع میں کچھ مشکلات آ رہی تھیں، صوبائی حکومت تک جا رہا تھا سامان لیکن وہ ہسپتال نہیں پہنچ رہا تھا، پھر ہسپتال ڈائریکٹ دینا شروع کیا. اس کے بعد یہ مشکل نظر آنی شروع کی ہسپتال میں ہے لیکن ڈاکٹرز کو نہیں مل رہا یا میڈیکل سٹاف کو نہیں مل رہا. ڈاکٹر ظفر مرزا اس کے بارے میں مزید بات بھی کریں گے. وہ پہلو جو ہے اس کو بھی ہم سٹرینتھن کرتے چلے گئے، اور آج جیسے وزیر اعظم نے کہا آج ہم نے بڑا تفصیلی صبح جائزہ لیا اور الحمدللہ جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے، جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، ہم اگلے 6 ہفتے کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی انشاءاللہ تعالیٰ صورتحال نہیں پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ ہمارے ہسپتالوں کا نظام جو ہے وہ ہمیں مفلوج ہوتا ہوا نظر آئے یا اتنا دباؤ ان کے اوپر آئے کہ جو ہمارے ہسپتال پھر اس کے مقابلہ نہ کر سکیں. لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور اس کی شرط وہ ہے جو وزیر اعظم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے وہ احتیاطی تدابیر جو آپ کو ڈاکٹر صاحبان نے بتائی ہیں ان کے اوپر آپ عمل کریں. اور خصوصی طور پہ بہت سارے کاروباری لوگوں نے ہم سے درخواست کی، اور وہ ہمیشہ ہمیں بار بار کہتے بھی تھے کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم پوری انتظام کے ساتھ اور SOPs ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان پہ عمل ہوگا. اور جب آسانی پیدا کی گئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ شروع میں 2-3 دن بہت زیادہ خبریں آئیں، سب سے زیادہ ہجوم والے علاقے بھی دکھائے گئے اور ایسے ہم نے مناظر دیکھے جو صحت کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے دن بدن بہتری بھی آتی جا رہی ہے، اور کئی ایسے کاروبار ایسے ہیں جہاں پر بڑے اچھے طریقے سے بڑے منظم طریقے سے جو گاہک وہاں پہ آ رہے ہیں، جو خریدار آ رہے ہیں، ان کے لیے انتظامات بھی کیے گئے ہیں. تو یہ شرط ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوتی رہے گی، اس کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آپ کو ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین کا جو سلسلہ بتایا تھا اس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے. آج سے کوئی 8-10 دن پہلے یہ نظام ہم نے اس کو کام کرنا شروع کیا تھا، اور آج سے 2-3 دن پہلے تک، آج تک کہ میرے پاس نہیں ہے اعداد و شمار، لیکن 2-3 دن پہلے تک پاکستان میں مختلف علاقوں میں 500 سے زائد ایسے مقامی ایکشنز تھے جہاں پہ لاک ڈاؤن کیا گیا، کہیں پر ایک گلی کو بند کیا گیا، کہیں پہ چند گلیوں کو بند کیا گیا، تاکہ بجائے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو بند کر دیا جائے. وہ ٹیکنالوجی میں نے اتوار کو اس کا مظاہرہ بھی آپ کو کروایا تھا، وہ لیٹسٹ ڈیٹا ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے لاک ان کرتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ کیسز آ رہے ہیں، پھر ہماری جو زمینی ٹیمز ہیں وہ وہاں پر جاتی ہیں اور تجزیہ کر کے پھر وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے. تو وہ کام بھی ہمارا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ایک اور نیا جو ہم نے پہلو اس کے اندر اضافہ جو ہوا ہے وہ ہے کہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے جس طریقے سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور وزیر اعظم خاص طور پہ اس بات کے اوپر تاکید کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کے اوپر پولیس آپریشن نہیں کرنا، ڈنڈے نہیں برسانے، ان کو اٹھا کے جیلوں میں نہیں ڈالنا. اگر آپ ان تک پیغام پہنچا دیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیوں ان کی اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے، تو وہ خود بخود سب سے مؤثر طریقہ ہی وہی ہے. تو اس کے لیے ملک میں جو کمیونٹی موبلائزیشن کی سب سے بڑی آرگنائزیشن جو ہیں، وہ تنظیمیں جو ان کا سب سے زیادہ زمین پہ رابطہ ہے، جو ہمارا رورل سپورٹ پروگرامز ہیں، اس کے پورے نیٹ ورک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے ساتھ اب وہ تقریباً پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ کمیونٹی موبلائزیشن کا کام، یعنی زمین پر جو مقامی کمیونٹیز ہیں ان تک پہنچنے کا کام شروع ہو گیا ہے، اور ہزاروں یونین کاؤنسلز ہیں جہاں تک یہ پیغام اب پہنچ رہا ہے. تو آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے بھی کرتی جا رہی ہے. کچھ مشکل فیصلے بھی ہیں، کچھ ایسے فیصلے بھی ہیں جس میں
تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سب بہت سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے. دنیا کے بہترین ذہن جو ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ ایپیڈیمولوجسٹ ہوں، وہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس ہوں، ان سب کی مدد سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو اس بات کے اوپر اطمینان رکھنا چاہیے کہ آپ کی حکومت سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ سچ بول رہی ہے. جو بھی حقیقت سامنے آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جہاں پہ وہ ہمارے اندازے جو ہیں وہ درست ثابت نہ ہو رہے ہوں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کرم کی، ایسی صورتحال نہیں آئی، نہ انشاءاللہ آگے آئے گی. آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھیں، ہم بھی جاری رکھیں گے، محنت بھی جاری رہے گی. شکریہ اسد. اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل آپ صرف ایک اوور ویو دے دیں کہ جو کرونا کی وجہ سے دنیا میں کیا پرابلمز آ رہے ہیں ہیلتھ وائز، اور پاکستان کے اندر ہمارے اوپر جو ویسے چیلنجز تھے اور بیماریوں کے، تو آپ پلیز لوگوں کو بتائیں. شکریہ خان صاحب. میں جس پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں موجود ہیں، بلکہ دنیا بھر میں موجود ہیں، اور وہ کرونا کے ساتھ ساتھ اپنا اثر بھی دکھا رہی ہیں. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان بیماریوں کی کیا پوزیشن ہے، اور جو ہمارے صحت کے نظام پہ جو اثر ہے کرونا کی وجہ سے اور کرونا کے لاک ڈاؤنز کی وجہ سے، وہ کیا ہے اور اس کی کیا صورت ہے اور اس کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ٹیوبرکلوسس ایک بیماری ہے جو دنیا بھر میں ہے، لیکن آپ کو شاید معلوم ہو کہ دنیا کے جو 5 ایسے ملک ہیں جہاں ٹیوبرکلوسس کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے، وہ ان میں پاکستان شامل ہے. ترقی پذیر ملک ہونے کی وجہ سے دیگر ملک بھی زیادہ تر ایسے ہی ہیں جن میں ٹی بی زیادہ ہوتی ہے، جو ہماری صورتحال میں ہے. اچھا، ایک انالیسس کیا گیا ہے، ایک ماڈلنگ، آپ نے بڑا ذکر سنا ہوگا ماڈلنگ کا، اور یہ ایپیڈیمیولوجی اور بیماری اور کرونا کے حوالے سے ماڈلنگ بہت ہوتی رہی، لیکن ایک ماڈلنگ کی گئی اور انہی بڑے مستند اور زبردست اداروں سے، جس میں امپیریل کالج اور جانز ہاپکن شامل ہیں، ایک ادارہ ہے اسٹاپ ٹی بی، ان کا ایک ماڈلنگ اور انالیسس سامنے آیا ہے، جس میں ان کے اندازے کے مطابق 3 ماہ کے لاک ڈاؤن کا جو اثر ہے دنیا بھر میں، اس سے اگلے 5 سالوں میں تقریباً 63 لاکھ لوگ جو ہیں اضافی ان میں ٹیوبرکلوسس ڈیولپ ہوگی، اور ان کا اندازہ ہے کہ ان میں سے 14 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوگی. اور یہ اضافی نمبر ہے، یعنی یہ جو موجودہ ٹی بی کی وجہ سے ڈیتھس ہوتی ہیں یہ اس کے اوپر ہے، اوور اینڈ ابو ہے. تو جیسے میں نے ذکر کیا، چونکہ پاکستان ایک ہائی برڈن کنٹری ہے ٹی بی کے لیے، یعنی ہمارے ہاں بہت کیسز ہیں، تو اس طرح کا اثر ہمارے اوپر بہت آ سکتا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان لاک ڈاؤنز کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤنز کی وجہ سے، جو گلوبل ٹی بی کا رسپانس ہے، ہیلتھ سسٹم ہے، جو بھی اس میں پروگرس کی گئی تھی، اس میں 5 سے 8 سال ہم پیچھے جا سکتے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دیگر جو مسائل ہیں اور جو ہمارے لیے بڑے ضروری اور اہم مسائل ہیں اور جس کی وجہ سے اموات واقع ہوتی ہیں، ان کا ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ حفاظتی ٹیکوں کا ایک پروگرام ہے، اور وہ ہمارے لیے، ساری دنیا کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک ترقی پذیر ملک کے لیے تو وہ اور بھی اہمیت رکھتا ہے، چونکہ ہمارے بچے اور ہمارے مریض جو ہیں وہ ولنریبل ہیں، ان کو یہ بیماریاں لگتی ہیں اور لگ سکتی ہیں، اور بہت ساری یہ جو انفیکشنز والی معاملات ہیں، انفیکشس ڈیزیزز ہیں، اس کا برڈن ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں پہ ہوتا ہے. خان صاحب نے ذکر کیا کہ 2 پولیو کی کیمپینز اس سال ہم آلریڈی مس کر چکے ہیں. آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب 2 پولیو کے امیونائزیشن سائیکل مس ہوں گے تو اس سے کیا اثرات آ سکتے ہیں پولیو پر، پولیو کے کیسز پر، اور ان سے جو اموات اور باقی جو بچے اس کی وجہ سے اپاہج ہوں گے. ایک اور تخمینہ لگایا گیا ہے 23 مارچ سے لے کے 2 مئی تک، جو ایک صوبے کے اوپر یہ انالیسس ہے کہ جو اس میں امیونائزیشن کے وزٹس ہیں اس میں 55% کمی آئی ہے. یہ تقریباً آدھے سے بھی کم لوگ گئے ہیں، یا وہ وزٹس جو ہیں جہاں بچوں کو یہ ٹیکے لگنے تھے یا حفاظتی اقدامات ہونے تھے، ان میں کمی آئی ہے. اور اندازہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس 1 مہینے کے دوران ہر سال، ہر روز تقریباً 9000 بچے اپنی ایمونائزیشن مس کر رہے تھے. آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ حفاظتی ٹیکوں کا نہ لگنا بعد میں کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اس کے اثرات فوراً نظر نہیں آتے سامنے، اور یہ بچے ظاہر ہے بے آواز ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. پھر ہم میٹرنل اور چائلڈ مورٹیلٹی کا ذکر کرتے ہیں، اور اکثر ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہماری یہ فگر جو ہیں پاکستان کی بہت سے دیگر ملکوں کی نسبت زیادہ ہیں.
اور ایک اور تخمینہ ہے, یہ بھی انالیسس ہے, اور اس کے مطابق جو سب سے ہلکا آسان ترین لاک ڈاؤن ہے اس کا بھی جو اثر ہے پر منتھ, اس میں 3,800 سے زیادہ اموات بچوں کی ایسٹیمیٹ کی جا رہی ہیں. اور اگر اس کا ایک مڈل والا یعنی گریڈ 2 ذرا سختی والا جو ہے اس میں جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 6,500 اموات کا ہے. اور اگر بہت سیویئر قسم کا لاک ڈاؤن ہو تو اس میں جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 15,900 پر منتھ. تو یہ بہت بڑی فگرز ہیں, اور ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بڑی دلیری سے کر رہے ہیں ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چیلنجز موجود ہیں, اور ہم کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی ایک فرنٹ پہ بھی ہاریں. تو کرونا کا وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا, اس کے کیسز ہر روز ہم ان پہ نظر رکھتے ہیں, ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, اور اس وقت جو پچھلے 24 گھنٹے کی جو خبر تھی اس میں جو آئی سی یوز میں مریض تھے 183 سے 183, اور وینٹیلیٹرز پہ بھی 130 لوگ موجود تھے. جیسے اسد عمر صاحب نے فرمایا کہ اس کے باوجود ہماری جو ہیلتھ کیپیسٹی ہے وہ اس سے خاصی زیادہ ہے, اور امید ہے کہ یہ ابھی کسی صورت بھی اگلے چند ہفتوں میں تو باہر کیف اس کا کوئی اوور ویلم ہونے کا یا بھرنے کا چانس نہیں ہے. تو اس کے علاوہ میں ظاہر ہے پھر جیسے خان صاحب نے اپنے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ان سے اپیل کیا, میں خاص ڈاکٹر ظفر مرزا ان سے اضافی طور پہ مخاطب ہو گئے اور ان کو کچھ ایڈیشنل انفارمیشن بتائیں گے. شکریہ. جی شکریہ فیصل. جس طرح ہم سب جانتے ہیں, دنیا اس وقت جانتی ہے کہ جو اس وقت وہ فرنٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز, نرسز اور جو میڈیکل سٹاف ہے. جتنی بھی ہم آپ کو یہ ایشورٹی دلوا سکیں کہ اس پہ گورنمنٹ قوم ساری آپ کے ساتھ کھڑی ہے, یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ اصل میں یہ جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو میں صرف جو ہماری تیاریاں ہم یعنی جب سے یہ کرونا شروع ہوئی پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم تھا ہم سب جانتے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ کافی پیچھے رہ گیا, کہ جب جس ملک کے حکمران اپنا چیک اپ بھی باہر دنیا میں کروانے جاتے ہیں اس ملک کا ہیلتھ سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ہم نے تب سے کام کیا اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر, جو کیپیسٹی بڑھائی, جو ہم نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی یہ پہلے تھی نہیں, پھر جو آئی سی یو اس کی کیپیسٹی بڑھائی, اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے لیے, تو میں یہ چاہوں گا ڈاکٹر مرزا آپ ذرا پلیز اس کی ڈیٹیلز دیں. وزیر اعظم صاحب, ابھی جو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب آپ کو بتا رہے تھے, میں اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے آپ کو داد و شمار دیے کہ کس طرح کرونا پہ ہم نے جو توجہ مرکوز کی ہوئی ہے, تو اسی دوران جو دوسری بیماریوں کا پھیلاؤ ہے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے, اور اس کے اعداد و شمار بڑے خوفناک ہیں. میں صرف اس میں یہ ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیماریاں جن کا انہوں نے ذکر کیا, یہ بیماریاں بھی اگر آپ اسے قریب سے دیکھیں تو غریب لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہیں, اور ہمارے ہاں بیماری اور غربت کا آپس میں بڑا ساتھ ہے. تو جب ہم لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں اور اس کے اثرات کی بات کرتے ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے اوپر زیادہ ہوں گے, تو یہ جو بیماریوں کا پھیلاؤ ہے یہ بھی غریبوں کے اوپر زیادہ ہوگا. وزیر صاحب نے جس طرح کہا جی کہ ہماری حکومت کی بہت جس چیز کی ہمیں تشویش رہی ہے شروع سے, وہ یہ تھی کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی حفاظت اور ان کی سپورٹ, یہ ہماری ترجیحات میں اول درجے کے اوپر رہی ہیں. تو اس سلسلے میں یقیناً ہماری صوبائی حکومتیں بھی اس سلسلے میں بہت کچھ کر رہی ہیں, اور این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے جس طرح اسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے اب ایک ایسے نظام کو تشکیل کیا ہے کہ جس کے تحت جو پی پی ایز ہیں یا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے یہ براہ راست 400 سے زیادہ ہسپتالوں کے اندر پہنچایا جا رہا ہے. ان ہسپتالوں کے اندر جب یہ پی پی ایز پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دستیاب تو وہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا استعمال ٹھیک نہیں ہو رہا. جن لوگوں کو انہیں استعمال کرنا چاہیے ان کو کئی دفعہ یہ دستیاب نہیں ہوتے, اور جن کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ پہنے پھرتے ہیں. اس سے ہمیں اس چیز کی سمجھ لگی کہ اس کے ریشنل یوز یا اس کے مناسب استعمال کی ترویج کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام تشکیل دیا قومی سطح پہ. تمام یہ میں اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ تمام صوبائی وزیر صحت جو ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ تمام آن بورڈ ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اس کے اوپر آن بورڈ ہے,
पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटीज़ के ऊपर ऑन बोर्ड है। तो हम सब लोगों के मशवरे के साथ और सब लोगों के साथ मिल के हमने एक कौमी प्रोग्राम तश्कील दिया जिसका हमने नाम रखा है वी केयर, यानी हमें आपकी फ़िक्र है, हमें आपका ख्याल है। और इस प्रोग्राम के हवाले से हम 1 लाख से ज़्यादा इंशाअल्लाह जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैले हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग का हमने बंदोबस्त किया है, जो एक मुख्तसर सी ट्रेनिंग होगी लेकिन वो आपको साइंसी बुनियादों के ऊपर ये बताएगी कि किन लोगों को, किन हेल्थ वर्कर्स को कौन से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, किसको N95 पहनना चाहिए और किसको पहनने की ज़रूरत नहीं है, किसको गॉगल्स पहनने चाहिए, किसको पहनने की ज़रूरत नहीं है, और वगैरह वगैरह। इसमें मैं ये भी बताता चलूँ जी कि पाकिस्तान की 5 सफ़े अव्वल की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर्स के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई है। तमाम सूबों में वो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे और इंशाअल्लाह 4 हफ्तों में पहला मरहला जो है इस ट्रेनिंग का वो हम मुकम्मल करेंगे। और हमें बड़ी उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी पैदा होगा और जो हमारी सप्लाई है PPEs की उसका भी बेहतर इस्तेमाल होगा। इसके साथ साथ हमारी बड़ी तवज्जो है इस वक्त कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको भी मज़ीद मजबूत करें। यकीनन एक तरक्की पजीर मुल्क का हेल्थ सिस्टम है जिस पे 70 साल वो तवज्जो नहीं दी जा सकी जो दी जानी चाहिए थी, तो लिहाजा उसमें यकीनन बड़ी खामियां भी हैं और कमज़ोरियां भी हैं। लेकिन जो अभी हमारी जो हमारा तज्ज़िया है वो जो हमें बताता है कि कितने % लोग जो हैं उनको इंटेंसिव केयर में जाना पड़ेगा, तो सवाल फिर ये था कि वहाँ पे एक तो इक्विपमेंट के हवाले से क्या सूरत हाल है और दूसरे जिन डॉक्टर्स ने, जिन हमारी टीम्स ने उन मरीज़ों की देखभाल करनी है उनकी अपनी तरबियत इस सिलसिले में क्या है और उनकी अपनी ट्रेनिंग क्या है। तो इस हवाले से भी एक प्रोग्राम बनाया जी और उसमें हम 5000 जो मेडिकल टीम्स के मेंबरान हैं जो कि इन हस्पतालों में इन मरीज़ों का ख्याल रखेंगे, उनकी ट्रेनिंग हो रही है कि इंटेंसिव केयर यूनिट में उन्होंने इन मरीज़ों का ज़्यादा बेहतर तरीके से किस तरह ख्याल रखना है। अच्छा, ये भी 4 हफ्ते का प्रोग्राम है और 4 हफ्ते में ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी। इसके अलावा जी मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ और वो ये है कि यकीनन अभी तो ना इसकी वैक्सीन है ना इसका कोई मौसर इलाज है कोरोना वायरस का, तो इस हवाले से एक बहरहाल दवा जो है वो दरियाफ्त हुई जिसको कि एक मल्टीनेशनल कंपनी जो अमेरिका की है उसने दरियाफ्त किया, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए और उसे बड़ा मौसर पाया। अब सवाल ये था कि क्या ये दवाई सिर्फ अमीर मुल्कों में अमीर लोगों के लिए दस्तयाब होगी या इसको पूरी दुनिया में, क्योंकि 210 मुल्क हैं दुनिया में जिनके अंदर ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो वहाँ पे मरीज़ों का क्या बनेगा। तो इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उस कंपनी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की और हमारे यहाँ एक कंपनी ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, वो 2 रोज़ पहले एग्रीमेंट मुकम्मल हुआ है। तो अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि पूरी दुनिया के अंदर 6 कंपनीज इस दवा को, जिसका नाम रेमडेसिविर है और ये एक एंटी वायरल मेडिसिन है, पूरी दुनिया में 6 कंपनीज सिर्फ इस दवाई को प्रोड्यूस करेंगी, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो पाकिस्तान की है और उसके अलावा ओरिजिनेटर जो कंपनी है अमेरिका में उसकी है और उसके अलावा 4 जो कंपनीज हैं वो एक दूसरे जनूबी एशिया के मुल्क में अंदर है। ये 6 कंपनीज ना सिर्फ इसको प्रोड्यूस करेंगी अपनी मुल्क में कोरोना वायरस के मरीज़ों की ज़रूरियात को एड्रेस करने के लिए, बल्कि पाकिस्तान में जो ये दवाई बनेगी तो यहाँ से 127 मुल्कों में ये एक्सपोर्ट भी की जाएगी। ये उस एग्रीमेंट का हिस्सा है कि जो कंपनी ने बाहर की कंपनी के साथ किया है और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है जिससे कि पाकिस्तान का जो एक मर्तबा है वो भी बढ़ेगा इससे कि पाकिस्तान उन 3 ममालिक में से एक है कि जो इस दवाई को फराहम करेगा पूरी दुनिया के अंदर एक्चुअली। और आखिर में जी जो असद उमर साहब फरमा रहे थे, मैं उसको थोड़ी सी मज़ीद आपको तफसील बताना चाहता हूँ कि हमने अभी तक जो मास्क का इस्तेमाल है इसको एक मशवरे के तौर पे आपके सामने रखा हुआ था कि अगर इसको पहन लें तो अच्छी बात है, ना पहने तो इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन अब हमने इसको आपको पाबंद कर रहे हैं इसके लिए कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर
یا ایسی جگہیں کہ جہاں پہ ہجوم ہے اور آپ کو جانا پڑے گا، اور سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنے کے باوجود ہم اس بات کی پابندی اب لگا رہے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں کہ ماسک اب پہننا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے لاک ڈاؤن کے ذریعے بہت ایز کیا ہے، گہما گہمی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے ایس او پیز کے اوپر ان کا اطلاق، ان پہ عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ماسک کے اوپر جو پابندی ہے اس میں ہم سختی لا رہے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہم نے نوٹیفیکیشن بھی جاری، اس کی مزید تفصیل میں انشاءاللہ ایک اپنے اپ ڈیٹ میں آپ کو اس کی تمام جزیات کے ساتھ دوں گا کہ کہاں کہاں اور کس کس کو ماسک پہننا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر ظفر۔ اب میں چاہوں گا کہ شفقت محمود ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ آپ سے بات کریں۔ یہ میری گورنمنٹ کے اوپر سب سے بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے، ایک تو کہ اس ملک کا جو غریب لیبر طبقہ، دہاڑی دار جو ان کے اوپر گزر رہی ہے، اور ابھی جو ڈاکٹر ظفر نے بات کی کہ یہ جتنی بیماریاں اس وقت پاکستان میں جو جانیں لیتی ہیں، مثلا یہ گندے پانی پینے کی بیماری سے بچوں کو، یا بیچاری جو خواتین جو پریگننسی پہ مرتی ہیں، اور یا یہ جو ٹی بی کی بات کی، اور یہ پولیو، یہ سارا غریب طبقے کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ اور جتنی ہم غربت بڑھتی جائے گی، اور یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور ساری دنیا میں جن غریب ملکوں کے اندر اس سے غربت بڑھتی جا رہی ہے، تو جب غربت بڑھے گی تو ان بیماریوں سے اور زیادہ ہمیں فکر ہے کہ ہمارے غریب طبقے میں اموات ہوں گی۔ لیکن اس کا جو دوسری چیز ہمیں مشکل میں پڑے ہوئے وہ ہے ایجوکیشن۔ ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور جو ایک ملک تو بڑھتا ہی تعلیم کی وجہ سے آگے، تو اس لیے اس میں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلسل اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے باقی صوبوں سے کہ ہم نے اب یہ کیا کرنا ہے، کیسے کھولنا ہے۔ تو میں چاہوں گا شفقت آپ پلیز اس کے اوپر بات کریں۔ شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ زندگی کے مختلف شعبہ جات کی طرح تعلیم کو بھی بہت سارا چیلنج تھا، تو وزیر اعظم نے ہمیں 2 واضح ہدایات اور 2 واضح پلان شروع میں دیے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا ہمارا اولین فرض ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم تعلیم کا عمل کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کوشش کریں کہ سارے ملک میں جو بھی تعلیم کے شعبے میں آپ اقدامات کرتے ہیں وہ یکسانیت کے ساتھ ہوں۔ تو جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے، ہم نے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی ایک کانفرنس، ایک میٹنگ کا ایک ادارہ بنایا، اور جو ریگولرلی مل رہا ہے، جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے صوبوں کے ساتھ اور ساری اکائیوں کے ساتھ مل کے کیا ہے۔ اب 2-3 جو بڑے فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے تھے اور جو کیے، اور جو آئندہ بھی جس کے بارے میں سوچ و بچار کرنی پڑے گی، وہ پہلا تھا کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کب تک بند رہیں گے۔ ہم نے پہلے 31 مئی تک بند کیے، پھر سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ سوچا کہ اس کو 6 ہفتے اور بند کر دیا جائے، اور 15 جولائی تک بند کیا۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ بھی بہت مشکل فیصلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر امتحانات ناممکن ہیں تو بچوں کو اور چاہتے ہیں کہ تعلیم کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے، تو کس طرح بچوں کو اگلی کلاسز تک بھیجا جائے۔ تو اس میں ہم نے پاکستان میں جو 29 بورڈز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد، اور بین الصوبائی وزراء کی کانفرنس میں کل ہم نے ایک فارمولہ دیا جو آپ نے اخبارات میں اور باقی پڑھا ہوگا۔ مختصر بات یہ ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جتنے بھی طلباء ہیں ان کو مختلف طریقوں سے ہم نے پروموٹ کر دیا ہے، اور اس میں جو 9ویں اور 11ویں کے ہیں ان کو اگلے سال وہ 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے، جو پچھلے سال پہ بھی لاگو ہوگا۔ جو 10ویں اور 12ویں کے امتحانات ہیں وہ کیونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے 9ویں اور 11ویں کا رزلٹ جو ہے اس کی بنیاد پہ پروموشن ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ہم 3% اس میں نمبر ایڈ کریں گے، کیونکہ اسٹیٹسٹکلی ہم نے دیکھا ہے کہ 12ویں کا اور 10ویں کا جو امتحان ہے اس میں لوگ اپنے نمبر جو ہیں ان کو بڑھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے ایک اسپیشل امتحان ہم سوچ رہے ہیں کہ سپٹمبر اور نومبر کے درمیان میں کریں، کہ جس میں جو لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے وہ اس میں امتحان دے سکیں۔
تو اس لیے اور اس کا بڑا اچھا ایک ریئیکشن آیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارے فیصلے جو ہے ہم نے مشاورت سے کیے ہیں اور سارے بورڈ جو ہیں ان کے ساتھ کیے۔ دوسرا پرائم منسٹر صاحب آپ کی ہدایت تھی کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، تو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ایک تو ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا، جو کہ ہم نے یہ بیماری آنے کے 15 دنوں کے اندر اندر وہ اسکول جو ہے اس کا اجرا کر دیا، جو 10 گھنٹے روز طلباء کو تعلیم دے رہے ہیں۔ دوسرا ہم نے ابھی ایک کام شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم ریڈیو کے ذریعے بھی تعلیم کا جو ہے وہ معاملہ، بچوں تک تعلیم کے جو سبق ہیں، اسباق ہیں، ان کو ہم پہنچائیں گے۔ اور تیسرا یونیورسٹیز لیول پہ شروع میں ہمیں کچھ پرابلمز آئے، کیونکہ ہمارے جو اساتذہ تھے ان کی بھی ٹریننگ نہیں تھی، کہیں ہمیں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا بھی پرابلم آیا، لیکن ہم آہستہ آہستہ ان سارے مراحل کو طے کرتے یونیورسٹی لیول پہ آن لائن یعنی کہ کمپیوٹرز کے ذریعے اور اس طریقے سے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس نظام میں روز بہتری آئی جا رہی ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں اس کام میں۔ اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہم جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو ان سارے علاقوں میں جہاں پہ ابھی صحیح طرح وائی فائی یا کمپیوٹر کی یہ جو کنیکٹیوٹی نہیں ہے، وہاں پہ ہم ایک جامع منصوبہ بنایا ہے جہاں پہ ہم مزید کنیکٹیوٹی کو پھیلائیں گے، تاکہ بچے جو گھر پہ موجود ہیں ان کو دور سے تعلیم حاصل کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ تو یہ مختصراً بہت سارے اقدامات جو ہم نے ایجوکیشن میں کیے ہیں آپ کی ہدایت پہ، وہ میں نے عرض کیا۔ بہت شکریہ شفقت، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جس طرح میں نے کہا کہ یہ سال تک تو اب کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، یہ کرونا کہیں جانے نہیں لگی ایک سال تک، تو اس میں ہم نے اب سوچنا ہے، طریقے اختیار کرنے ہیں کہ ہم نے اب اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے تو وہ پھر اور طریقے سوچنے پڑیں گے، اور باہر بھی دنیا میں اب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کیا کر رہی ہے، اور دنیا سے ایکسپیرنس بھی آ رہا ہے کہ مثلا سویڈن بالکل ایک مختلف راستہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے، تو ان کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا اگر ہم نے ایک سال اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے، اپنے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا بھی دیکھنا ہے۔ میں چاہوں گا ثانیہ آپ پلیز جو اپڈیٹ دے دیں، جو میں اس میں بھی مجھے بڑا فخر ہے اس پروگرام کے اوپر کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنی شفافیت سے اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے کم ٹائم میں کبھی بھی، پاکستان تو چھوڑیں شاید ہی آپ کو کوئی ملک ملے جس نے اتنی تیزی سے پیسہ دیا ہے۔ تو ثانیہ اپڈیٹ دے دیں پلیز اپنا۔ بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ احساس ایمرجنسی کیش کو چلائے ہوئے ابھی 5 ہفتے ہو گئے ہیں، اور ان 5 ہفتوں میں ہم نے 85 لاکھ خاندانوں میں امداد 12,000 روپے کی جو امداد ہے وہ تقسیم کر دی ہے، اور 104 ارب روپے جو ہیں وہ ابھی تک تقسیم ہو گئے ہیں۔ یہ امداد کس طرح کے لوگوں کو جا رہی ہے اس کا اندازہ صرف آپ کو ان سے مل کے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، دہاڑی دھار مزدور بھائی ہیں، جن کو پچھلے 6 ہفتوں سے کوئی مزدوری نہیں ملی اور جن کے خاندان بالکل فاقوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ گھریلو ملازمائیں ہیں جن کو ان کی مالکان نے اپنے گھر میں آنے سے منع کر دیا ہے اور تنخواہیں بھی نہیں دی۔ یہ وہ ویٹرز ہیں ان چھوٹے ریسٹورانٹس کے جو بند ہیں۔ یہ وہ چھوٹی دکانوں کے وہ لوگ ہیں جن کو ان کے مالکان نے نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ اس میں باورچی ہیں، اس میں فوٹو سٹیٹ مشین چلانے والے لوگ ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں نا ہارٹ رینچنگ سٹوریز ہیں، اور ان کا اندازہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ان سے جا کے ملیں۔ اور ہماری حکومت کو وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں یہ سعادت ملی کہ ہم ایسے مجبور لوگوں کا سہارا بن سکیں اس مشکل کی گھڑی میں۔ اس بات پہ ہم سب کے سر جو ہیں وہ اللہ کی شکر کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اتنا بڑا کام جو ہے یہ صرف ایک منسٹری اور ایک محکمے کا کام نہیں ہے، اس میں تمام حکومت کی
तमाम काबीना की नेक नियति और सपोर्ट शामिल है। वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत है कि ये काम बिल्कुल ही गैर सियासी बुनियादों पे होना है और बिल्कुल ही मेरिट पे और शफाफियत के साथ और कवायद व ज़वाबित की पासदारी के साथ होना है और ये काम इसी तरह उनकी हिदायत के मुताबिक हो रहा है। आपकी याद दहानी के लिए बता दूं कि 3 कैटेगरीज अभी तक थी। पहली कैटेगरीज उन ख़वातीन की थी जिनको जो एहसास किफ़ालत प्रोग्राम में शामिल हैं और उन ख़वातीन में अभी 44 लाख ख़ानदानों को इमदाद जा चुकी है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की थी जो कि 8171 की SMS स्कीम के ज़रिए जिन्होंने मदद मांगी थी और उस मद में अभी तक 30 लाख ख़ानदानों की मुआवनत हो गई है, उन तक रकम पहुंचा दी गई है। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की थी जो डिस्ट्रिक्ट से आई थी और इसमें 8171 वाली कैटेगरी लोग भी शामिल थे और इस मद में अभी तक 10 लाख लोगों को इमदाद पहुंचाई जा चुकी है। तमाम तर तफसीलात जो हैं वो एक वेब पोर्टल पे तहसील लेवल तक जो डिटेल्स हैं वो हम रियल टाइम में प्रोवाइड करते हैं और वो pass.gov.pk की वेबसाइट पे मौजूद हैं। रकम की तरसील का सिलसिला अभी जारी है। हमने 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों तक पहुंचना है। पीर के दिन हम एक नई कैटेगरी खोलने वाले हैं। ये हमारे लिए कैटेगरी 4 है। इस कैटेगरी की जो एप्लीकेशंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर के जो लेबर पोर्टल है वो उससे आ रही हैं और ये एप्लीकेशंस जो हैं ये pmo.gov.pk के बैनर पे ये एप्लीकेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास 34 लाख एप्लीकेशंस आ गई हैं। उनकी जांच पड़ताल का मरहला जारी है। अगले 10 दिन तक ये पोर्टल खुला रहेगा। जो भी और ये पोर्टल ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरियां कोविड-19 की वजह से चली गई हैं। तो पिछली तीसरी कैटेगरीज जो थी उसमें हम नौकरियों वाला चेक स्पेसिफिक। अल्लाह भी ये कहता है कि पहले खुद मेहनत करो तो फिर मेरे से मांगो। तो जिस तरह मेरी टीम ने जिस तरह ये कोरोना क्राइसिस के अंदर हर शोबे के अंदर सोच विचार करके जो कदम उठाए हैं, आप देख लें कि अमेरिका जैसे मुल्क में अगर आप वहाँ देख लें, आप यूरोप के अंदर देख लें, इंग्लैंड जैसे मुल्क जो पुराने मजबूत इदारों वाला मुल्क है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान आज हम सब फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से निकल रहे हैं। यानी हम बड़े सोच समझ के इस मुश्किल वक्त से निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे क्या होता है वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और अगर कौम ने मेरा साथ दिया तो आप देखेंगे कि आगे भी हम निकल जाएंगे। लेकिन अब तक जिधर पहुँचे हैं ये ही बड़ा कमाल है कि हमने इतने ज़्यादा लोगों को अभी बताया, तकरीबन 80 लाख ख़ानदानों को पैसा पहुँचा दिया इस मुश्किल वक्त में। अगर ये ना पैसा अगर हमारे पास इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ना होती जो एहसास की थी तो आज क्या हालात होने थे आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि अगर दिहाड़ीदार बेरोज़गार हो जाता है तो उसके घर में हफ्ते के बाद तो फाका होता है। दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी खुशी है कि हमने क्योंकि कोऑर्डिनेशन रखी और हमें शुरू से फिक्र थी कि खाने पीने की सप्लाई लाइन ना इफेक्ट हो, तो आज आप देख लें कि इस बुरे वक्त में रमज़ान के अंदर भी कीमतें नहीं बढ़ी। रमज़ान जैसे वक्त में जब अमूमन अच्छे दिनों में भी कीमतें ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि ये मुसलसल चेक किया जा रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि आज आप देखें कि कीमतें कोरोना वायरस के होते हुए जिधर सारी दुनिया में डिसरप्शन हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि कीमतें भी नहीं बढ़ी। और मैं अपनी इकनॉमिक टीम को भी ये भी दाद देता हूँ कि जो पेट्रोल और डीजल की जो इंटरनेशनली तेल की कीमतें गिरी, हमने अपने लोगों के लिए सबसे कम आज कीमतें हैं पेट्रोल और डीजल की पाकिस्तान में। सारे बर्रे सगीर में देख लें 40-50% ज़्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा है पाकिस्तान के बनस्बत। तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए वो भी नीचे की। बिजली का इन्होंने जो अभी हमाद ने बात की कि छोटे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की मदद की, और जिस तरह हमारी जो मेडिकल एक्सपर्ट्स इन्होंने जैसे जैसे हमें गाइड किया और उसी तरह हम चलते रहे और हमने यानी कौम को आगाह करते रहे। हर वक्त
पूरी डिटेल्स देते रहे, कितनी अमवात हैं, कितने लोग वेंटिलेटर पे हैं, कितने हैं, एक पूरा नेशनल कोऑर्डिनेशन की जो पहले बिल्कुल नहीं थी। और इंशाअल्लाह जिस तरह हम जा रहे हैं, मेरा ये ईमान है कि हम बड़ी एक मजबूत कौम बन के निकलेंगे। लेकिन आप सब के लिए फिर से मैं ये कहता हूँ, अब से लेके ये साल के एंड तक अपने ज़हन बना लें कि हमने कोरोना के साथ रहना है। कितनी कामयाबी से ये कौम निकलती है इस क्राइसिस से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने जिम्मेदार होंगे इस मुश्किल वक्त में, आप जितनी एहतियात करेंगे, मैं जो टाइगर फोर्स है, मैं ख़ास तौर पे आपको कहना चाहता हूँ कि आपको निकलना चाहिए और लोगों को एहसास दिलवाना चाहिए। पता है कि कोरोना जब लोग जमा होंगे तो कोरोना फैलने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम अपनी ज़हन हिकमत इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हर काम कर सकते हैं अगर हम अकल से करें, और क्योंकि हमें इस वायरस के साथ रहना है, क्योंकि हमें पता है कि जब तक एक वैक्सीन नहीं निकलती इस वायरस ने यहीं रहना है, इसलिए हम जितनी एहतियात करेंगे हम अपने माशरे के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। क्योंकि जब लॉकडाउन होता है, अब मैंने शुरू में भी आपको कह दिया, हम गुर्बत बढ़ाते हैं अपने माशरे में, हम गरीबों को और नीचे धकेल देते हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम एक गरीबों को भी प्रोटेक्ट करें। दूसरी चीज़, जितनी हम एहतियात करेंगे, हमें पता है, ये भी पता है कि ये बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। हमें ये भी पता है कि जो लोग बीमार हैं उनको कोरोना हो जाए तो उनकी जान ख़तरे में चली जाती है, ये हमें पता है। तो लिहाजा हम जो नौजवान हैं वो जिम्मेदारी लें, वो खुद एहतियात करें कि हमारे घरों में, हमारा तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हम तो सारी फैमिली रहती है, तो आपको खुद देखना चाहिए कि एहतियात, कि आपके घर के अंदर जो बूढ़े, जो बुज़ुर्ग हैं और जो बीमार हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना, और हिफाजत आप कर सकते हैं एहतियात करके। और आखिर में ये जो ईद आ रही है, मैं ख़ास तौर पे आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह हम ईद ये कौम बनाती है और हमेशा बनाती है, और ईद बड़ा एक फैमिली का ओकेजन होता है, लोग जमा होते हैं, ये ईद मुख्तलिफ है। इस ईद को आपने ये सोचना है ज़िम्मेदारी लेके कि हाँ हमने ईद बनानी है, लेकिन वो उस तरह की ईद नहीं बनानी जिस तरह हम उमूमन बनाते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे कि अगर हम एहतियात करेंगे। और फिर मैं ख़त्म करूँगा, जो हमारे डॉक्टर्स और जो हमारी नर्सेज हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो फ्रंट लाइन पर खड़े हैं, हम उनकी भी मदद करेंगे अगर हम सब एहतियात करें। शुक्रिया और पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसमें उनका कहना है कि जो भी कारोबार खोलेगा SOPs पर अमल करना होगा, कारोबार का मालिक SOPs का जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के सफ़ेद पोश तबके की भी हमें फिक्र है। इस दफ़ा ये